السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و کریمنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، عراق کی ایک ہم مقدس زیارت لے کر آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہے صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے۔ ہم یہاں پر شہر بابل میں آئے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر مقام ولادت ہے اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، جہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ہم آپ کو آج صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے یہ پہلی مرتبہ زیارت کرا رہے ہیں۔ ادب کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر باوضو اس کی زیارت فرمائیے اور یہاں پر آنے کا ارادہ کیجیے۔ الحمدللہ ہم آپ کو وہ مقام پر لے جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم تمام کو اللہ پاک نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ معراج کی رات رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا نورانی چہرہ، جس کی شباہت حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چہرے میں، یعنی حضور کے چہرے میں ملتی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ یہ مقدس نورانی چہرہ کس کا ہے جس کی شکل مجھ سے ملتی ہوئی ہے؟ تو سید الملائکہ روح الامین جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مقدس چہرہ ہے آپ جن کی زیارت فرما کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ آپ اس سے ہرگز یہ خیال نہیں کریں کہ حضور نہیں جانتے، حضور تو سب جانتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا ہر مقام پر سوال کرنا، حضور پاک علیہ السلام کا پوچھنا جبریل علیہ السلام کو ہمیشہ امت کی تعلیمات کے لیے، ہمارے علم میں اضافے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آج کے دور کے لوگ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے بشر اور نور پر جھگڑا کرتے ہیں، فرامین مصطفیٰ پر، تو فرشتے کی بات ہے تو کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ تعلیمات امت کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نورانی چہرہ جس کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دادا جان کا دیدار فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور آپ کو یعنی کئی انبیاء کرام کے جد الانبیاء کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ذات گرامی ہے اور یہ وہ نبی ہے۔ کعبہ شریف کی مکمل تعمیر ہونے کے بعد آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پاک پروردگار، کعبہ شریف کے تعمیر پر تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں اور میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو کعبہ تعمیر فرمایا ہے اس کے عوض میں کیا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم، اے پاک پروردگار ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ تو ہماری اولاد میں سے ایک پیغمبر آخر الزماں ایسے نبی کو مبعوث فرما جو تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، تاکہ وہ لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اور اس کے بعد یتلو علیہم آیاتکا کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیرے بندوں کو وہ کتاب کا علم عطا کرے اور حکمت اور دانائی سکھائے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے پاک پروردگار تو ہی ہے جو عزت والا ہے اور حکمت فرمانے والا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور اسی کی وجہ سے، اسی دعا کی وجہ سے کعبہ شریف میں بھی کئی انبیاء کرام نے زیارت کی کعبہ شریف کی، لیکن کسی کے قدم مبارک سلامت نہیں ہے۔ جس جا کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی آج تک حفاظت کر رہا ہے، حفاظت فرما رہا ہے۔ کعبہ شریف میں آپ اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ الحمدللہ وہی مقدس ہستی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، ہم وہ مقام پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس کی زیارت کیجیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لقمصة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ
فاطمہ کے برقول ایما کنی قاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندہ ام درمان دام جستو ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سا علم ہے آفتاب خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر ما جمع کن یا غوث العظم دستگیر غوث اعظم من بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد الہی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری آفتاب صابریہ عبد القدوس گنگوہی نیست کعبہ دردکن جز درگہ گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے ماشاءاللہ مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی، آپ کی ولادت باسعادت جہاں ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور زیارت کرائیں گے، یہ تہ خانے کے اندر ہے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ۔ اب ہم اوپر آئے ہیں، اب آپ کو میں ایک اور زیارت کرواؤں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے۔ آپ اس کو بھی ملاحظہ کیجئے، یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں ہی یہ مزار مبارک موجود ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہے ابراہیم علیہ السلام کے، جس کو لقب آپ جانتے ہیں ذبیح اللہ کا، ان کے فرزند ہے یہ ابن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مزار مبارک ہے۔ تو ہم یہاں پر بھی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ اس کو بھی آپ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے ملاحظہ کیجیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے یہ دربار دیکھتے ہوئے دعائیں کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔